بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مختصر کلیات کے لیسن نمبر 4 کو شروع کرنے والے ہیں۔ اس میں ہم مزاج کو بیان کریں گے۔ ہم ارکان کو پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ مزاج ہے۔ مزاج کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب عناصر ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی متضاد کیفیات کے ذریعے ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں کشمکش ہوتی ہے اور فعل و انفعال ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ متضاد کیفیات کے حامل ہوتے ہیں، تو جب ان کے اندر فعل انفعال ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی قوتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور قوتوں کو توڑنے کے بعد ان کی اپنی جو کیفیت ہے، اپنا مزاج جب ختم ہو جاتا ہے تو باہم جو ایک درمیانی اسی کشمکش کے درمیان جب ان کی اپنی ذاتی کیفیات ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر ایک نئی کیفیت، درمیانی کیفیت جنم لیتی ہے، جس کو مزاج کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں، جس سے یہ زیادہ مزید واضح ہو جائے گا، کہ ایک پان کی مثال ہم دیتے ہیں کہ ایک پان میں اس کا پان کا پتا بھی ہوتا ہے، چونا بھی ہے، کتھا بھی ہے، سپاری بھی ہے، الائچی بھی ہے، گلقند ہے، اور مختلف چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو جب پان کو چبایا جاتا ہے، اس حد تک چبایا جاتا ہے کہ ان کی سب کی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، سپاری بھی ٹوٹ جاتی ہے، پان کا پتا بھی، الائچی بھی، اور جو بھی چونا کتھا سب کچھ مکس ہو جاتا ہے، تو پھر ان سب کی ذاتی جو رنگت بھی چینج ہو جاتی ہے، ذاتی مزاج بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کا سب کا علیحدہ علیحدہ ذاتی ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب یہ ان کو اتنا زیادہ چبایا جاتا ہے کہ ہر ایک کی ذاتی کیفیت ختم ہو جائے، اور اس کے بعد ان کے ملنے سے جو ایک نئی کیفیت ہوتی ہے، جو ذائقے، خوشبو اور رنگت کی صورت میں سامنے آتی ہے، وہ ہم اس کو مزاج کہہ سکتے ہیں، جس میں تمام کی کیفیات ٹوٹ جاتی ہیں اور ایک نئی شکل جو سامنے آتی ہے وہ مزاج کہلاتی ہے۔ مزاج کی 9 اقسام بیان کی گئی ہیں، جن میں 4 مفرد ہیں اور 4 مرکب ہیں، اور ایک جو ہے وہ معتدل ہے۔ 8 جو ہیں وہ غیر معتدل ہیں، اور ایک جو ہے معتدل ہے۔ اس کو مختصر کر کے جو ہے وہ نظریہ مفرد رضا نے 2 میں ہی اس کو رکھا ہے، ایک حقیقی مزاج اور ایک فرضی مزاج۔ حقیقی مزاج میں ہے کہ جس میں تمام کیفیات برابر ہوں، گرمی، تری، سردی اور خشکی، یہ تمام کیفیات جس میں برابر ہوں وہ حقیقی مزاج کہلائے گا۔ لیکن کائنات میں چونکہ یہ حقیقی مزاج ہونا ناممکن ہے کہ ایک چیز میں تمام کیفیات برابر مقدار میں پائی جائیں، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اطباء نے ایک فرضی مزاج جو ہے اس کو قائم کیا ہے، جس کو عدل فی القسمت کے تحت جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے نباتات، جمادات اور حیوانات کو ان کے مطابق جو ہے وہ مزاج تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے شیر کو اس کی فطرت کے مطابق مزاج دیا گیا ہے، پرندوں کو ان کی فطرت کے مطابق مزاج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسان چونکہ ان سب میں معتدل ترین مزاج رکھتا ہے، اس لیے یہ اشرف المخلوقات بھی ہے، اور سب سے افضل مزاج جو ہے وہ انسان کا ہے۔ فرضی مزاج میں تمام نوع کو، تمام جمادات، نباتات اور حیوانات کو جو مزاج دیا گیا ہے، اگر وہ اس میں رہیں گے تو وہ حالت صحت ہوگی، اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو وہ حالت مرض کہلائے گی۔ اسی جو ایک فرضی مزاج قائم کیا گیا ہے، جو
جانوروں کو اور انسانوں کو اور پرندوں کو، چرند پرندوں کو، سب کو دیا گیا ہے. تو اس میں رہیں گے تو ان کے قوا بھی کام کریں گے، ان کے اعضاء بھی صحیح کام کریں گے، وہ حالت صحت میں رہیں گے. مزاج معتدل کو معتدل طبی بھی کہا جاتا ہے. اس کو جو ہے وہ 4 موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک معتدل نوعی، معتدل صنفی، اور معتدل شخصی، اور معتدل عضوی. اس میں معتدل نوعی جو ہے وہ حیوانات کو ان کے مطابق، ان کی نوع کے مطابق جو ہے وہ مزاج دیا گیا ہے. شیر کو اس کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق، اور خرگوش کو اس کے مطابق، اور دوسرے جانوروں کو ان کی جو ہے ضروریات کے مطابق مزاج دیا گیا ہے. اس میں معتدل صنفی جو ہے اس میں علاقائی ضروریات کے مطابق مزاج تقسیم کیا گیا ہے. جیسے خطوں کے لحاظ سے پاکستان کے جو علاقوں کے ضروریات کے مطابق لوگوں کو اس طرح کا مزاج دیا گیا ہے. عرب میں ان کی ضروریات کے مطابق اور ماحول اور مزاج اور موسم کی کیفیات کے مطابق دیا گیا ہے مزاج. اور افریقہ میں اس طرح ضروریات کے مطابق مزاج دیا گیا ہے. اس میں معتدل شخصی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کو اس کی ضروریات کے مطابق مزاج دیا گیا ہے، مرد کو اس کی ضروریات، بچوں کو اور بوڑھوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ مزاج تقسیم کیا گیا ہے. معتدل عضوی سے مراد یہ ہے کہ جس میں انسانی میں جو اعضائے رسا پائے جاتے ہیں، جو اعضاء پائے جاتے ہیں، ان کو ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ مزاج تقسیم کیا گیا ہے. درجات عمر کے لحاظ سے جو مزاج تقسیم کیا گیا ہے اس کو طب یونانی نے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. لیکن صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختصراً جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کیونکہ اس ماحول اور اس دور کے مطابق وہ لمبی عمریں نہیں رہی کہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اس کو صابر صاحب نے جو 3 حصوں میں مختصراً تقسیم کیا گیا ہے وہ ضروریات اور ماحول اور وقت کے مطابق وہ بالکل انہوں نے صحیح جو ہے اس کو کیا ہے. درجات عمر میں جو ہے سن نمو ہے، سن وقوف ہے، اور سن کہولت. طب یونانی اس میں سن شیوخت کو بھی شامل کرتی ہے. سن نمو وہ زمانہ ہے جس میں بچے کی پیدائش سے لے کر تقریباً 30 سال کی عمر تک جو ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے. اور سن وقوف وہ زمانہ ہے جس میں نہ تو جسم کی نشو و نما ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کسی قسم کی کمی پیشی. وہ ایک ٹھہرنے کا جو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ تقریباً 35 سے 40 سال کے درمیان کا عرصہ ہوتا ہے. اس کے بعد سن کہولت کا زمانہ آتا ہے جس میں بڑھاپے کی عمر جو ہے یہ جس میں اعضاء جو ہے ان میں انحطاط ہوتا ہے، ان میں جو ہے وہ ضعف آنا شروع ہوتا ہے. تو جو سن شیوخت ہے طب یونانی جو بیان کرتی ہے وہ سن کہولت سے لے کر وفات تک کے زمانے کو بیان کرتی ہے، 60 سال سے اوپر. چونکہ اب جو ہے ایوریج وہ 60 سے 65 سال تک کی ہے، اس لیے ہم سن کہولت کو جو صابر صاحب نے یہ چیز بیان کی ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سن کہولت کو ہی ہم سن شیوخت کا لاسٹ تک کہیں گے. یہاں پہ سن شیوخت کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. عمر کے لحاظ سے جوان جو ہیں وہ سب سے زیادہ معتدل مزاج رکھتے ہیں. اس کے بعد بچوں میں حرارت جو ہوتی ہے وہ جوانوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان میں رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے اس لیے جو حرارت ہے وہ دبی رہتی ہے اور کم جو ہے وہ بچوں میں محسوس ہوتی ہے. جو ہے
بچوں کا مزاج جو ہے وہ تر گرم جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جوان مرد جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ خشک گرم رکھا گیا ہے۔ نظریہ مفرزہ میں اس کو عضلاتی غدی جو ہے وہ مزاج منشن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بوڑھے جو ہیں ان کا مزاج سرد خشک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، لیکن ان میں ایک عارضی رطوبت پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک خشک لکڑی ہو، اس کو جب تھوڑی دیر پانی میں رکھا جائے تو اس میں عارضی رطوبت آ جاتی ہے۔ تو جو بڑھاپے میں سرد خشک مزاج ہوتا ہے، لیکن عارضی ایک سطحی سی رطوبت ان میں پائی جاتی ہے۔ اعضاء کے مزاج کی ترتیب جالینوس نے ایک بہت بہترین ترتیب جو ہے وہ دی تھی، جس کو شیخ الرئیس ابو علی سینا نے بھی اسی ترتیب سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس پہ تھوڑے سے انہوں نے اعتراض کیے ہیں، لیکن اس کی اتباع میں انہوں نے اس کو ہی ایسے ہی بیان کیا گیا ہے۔ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو ایسے ہی بیان کیا ہے کہ جس میں انسانی میں سب سے زیادہ جو ہے معتدل ترین جو ہے وہ انگشت شہادت کی یہ جو اوپر والا پورا ہے یہ سب سے زیادہ معتدل ترین ہے۔ اس کے بعد اس انگلی کا اوپر والا پورا، اس کے بعد یہ، اور اس کے بعد یہ، اس کے بعد جو انگلیوں کی جلد ہے یہ سب سے زیادہ پورے جسم میں دوسرے نمبر پر معتدل ترین مزاج آتی ہے۔ اس کے بعد ہتھیلی کا یہ جو گڑا ہے یہ معتدل ترین مزاج ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کی یہ جو ہے سیدھا یہ معتدل ترین مزاج رکھتی ہے، اور اس کے بعد پورے ہاتھ کی جلد یہ والی یہ مکمل معتدل مزاج رکھتی ہے، اور اس کے بعد پورے جسم کی جلد جو ہے وہ معتدل ترین مزاج رکھتی ہے۔ گرم اعضاء سے مراد وہ اعضاء ہیں جن میں نسبتاً دیگر اعضاء کے حرارت زیادہ ہو۔ ان اعضاء میں حرارت کی پیدائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان میں خون زیادہ پہنچتا ہے۔ ابو سہل مسیحی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جن اعضاء میں خون کی مقدار زیادہ ہوگی وہ گرم ہوں گے، اور جن اعضاء میں کم ہوگی وہ مزاجن سرد ہوں گے۔ اس لحاظ سے خون جسم کے اندر سب سے زیادہ گرم روح ہے، اور اس کے بعد قلب دل جو ہے وہ گرم ہے، اس کے بعد جگر، اور اس کے بعد گوشت جو ہے وہ گرم ہے۔ قلب جو ہے وہ تمام دیگر اعضاء سے گرم اس لیے ہے کہ روح کا اصل مبدا ہے، اور اس کا اصل جوہر ایک قسم کا لحم گوشت ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، کہ جس کو طب یونانی بھی مانتی ہے کہ دل کا اپنا ذاتی جو مزاج ہے وہ عضلاتی ہے، سرد خشک ہے، لیکن چونکہ یہ ہر وقت متحرک رہتا ہے اور حرکت سے ہی حرارت ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے حرارت میں بدن کا کوئی بھی عضو دل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ جو طب یونانی نے بیان کیا ہے یہ دل کے فعل کی وجہ سے اس کا مزاج حرارت جو ہے گرمی میں سب سے زیادہ، کہ اس میں سب سے زیادہ حرارت ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے فعل کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ جگر کی حرارت کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بدن میں بہت بڑا منبع ہے جہاں پر تقریباً تمام اعضاء بدن کی غذا پکتی ہے۔ اس نظام عمل کو ہضم کبدی بھی کہتے ہیں، چونکہ ہضم و استحالہ سے جسم کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جو اعضاء زیادہ کام کرتے ہیں وہاں پر تغیر بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پہ حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اعضاء خون اور روح بھی زیادہ مانگتے ہیں۔ جہاں پہ خون اور روح کا زیادہ تصرف ہوگا وہاں پہ حرارت کی تولید زیادہ ہوگی۔